نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان الحمید۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید ہمارے لیے مثال راہ ہے، یعنی یہ صرف اور صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو اس کے سائے میں اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا آپ نے اوپر تھوڑا سا پکڑ لیا اور اس کے سایہ بنا دیا، جی اس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ یہ کیسے عقیدے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی، یا ہم سمجھے ہی نہیں ہیں یا ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا سایہ ہے کیا؟ اور ہم یہ ثواب کے لیے کیا یہ کتاب اتری گئی ہے کہ یا ہمارے مردوں کو بخشوانے کے لیے یہ اتری گئی ہے، یا نزاع کے وقت سورہ یاسین پڑھ لینے کے لیے اتری گئی ہے؟ ایسا ہرگز ہی نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، میری رائے اپنی ذاتی رائے ہے، میں سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ قرآن مجید کا جو سایہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات اپنی بیٹی کو دے کے گھر سے رخصت کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ مصحف اٹھایا ہوا ہے اور سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پورا شیطانی عمل ہو چکے ہیں، ڈول دھماکے چل رہے ہیں، سب غلط کاریاں ہو گئی ہیں، وہ شیطانی اعمال ہیں جو اتنے گندے گندے اعمال ہو چکے ہیں جن سے یہود و نصارہ بھی شرما جائیں۔ وہ کام کر کے پھر قرآن کے سائے میں کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آخر سمجھنا چاہیے ہم کو کہ قرآن کا سایہ ہے کیا۔ اس کی تعلیمات تو ہم نے سیکھی نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، بس جب کوئی فوت ہونے لگا، اس نزاع کا وقت آیا تو چار حفاظ بلا لیے اور یا سورۃ یاسین کی تلاوت کروا لی، یا قبر پہ جا کے جو ہے تلاوت کروا لی، بس اسی لیے قرآن پاک ہے۔ یہ بہت غور طلب باتیں ہیں، تلخ ہیں مگر حقیقت ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک محور ہے، زندگی کا ایک ہم کو ڈسپلن بتا دیا گیا ہے۔ میں تو یہاں تک اس سے سمجھا ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا داتا کتنا غفور الرحیم ہے، اس کی محبت کا اندازہ کیجئے۔ آپ آج کے امتحان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو 8 9 10 بکیں دی جاتی ہیں، عام میٹرک فرسٹ ایئر پہ، سیکنڈ ایئر پہ، بی اے بی ایڈ پہ، ایم اے اتنی ہی تقریباً بکیں ہوتی ہیں، بلکہ کچھ کم بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، سمیسٹر کے حساب سے بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کا نصاب دیا گیا ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کویسچن کون سے ہونے ہیں۔ اگر آپ کو بک بھی دی دی جائے اور آپ کو کویسچن بھی بتا دیے جائیں تو آپ کیا حل نہیں کر سکیں گے؟ آپ تو دعوے سے کہہ سکیں گے میں 100 میں سے 100 مارکس لاؤں گا۔ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ایسا ہی کریں گے، بلکہ آپ الٹا اگر کسی نے نمبر کچھ کاٹ دیا تو آپ اس کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے۔ تو کیا میرا مالک کتنا غفور الرحیم ہے، میرے مالک نے، ہم اس ٹائم امتحان میں ہیں، ہم اس ٹائم امتحان میں ہیں اور میرے مالک نے مجھے وہ بک بھی دے دی جس میں میں نے پیپر، میرے جو آنسر تھے، کویسچن بھی بتا دیے، آنسر بھی دے دیے، اور ساتھ میں بک بھی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور زندگی کے امتحان میں بھیج دیا، یہ لو یہ پیپر حل کر لو، اور ساتھ میں بتا دیا اگر تم نے اچھے مارکس لیے تو نعمتیں جو ملیں گی وہ بھی بتا دی۔ حالانکہ اگر دنیا کے کسی امتحان میں آپ پاس ہو جاتے ہو تو آپ کو نوکری تک گرنٹڈ نہیں ہے، مگر میرے مالک نے سب سے عظیم نعمتیں آپ کے لیے محفوظ کی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں جن کے بارے میں میرا رب العالمین کا حکم ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی زبان نے اس کی لذت کو محسوس تک کیا۔ وہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں۔ تو یہ میں کیسا انسان ہوں
کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر دوسرے بھونڈے طریقوں سے زندگی گزار رہا ہوں. اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقے ہیں وہ دوسروں سے لے رہا ہوں. میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے جب ہر چیز مجھے دی ہوئی ہے تو پھر میں دوسری طرف کیوں جا رہا ہوں؟ زندگی گزارنے کے طریقے میں دوسروں سے، غیر مسلموں سے لے رہا ہوں. اپنے ہر ایک پہلو، زندگی کا ہر ایک پہلو. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مسجد نہیں تھے؟ آپ خطیب نہیں تھے؟ آپ سردار نہیں تھے؟ آپ گھر کی کفالت کرنے والے نہیں تھے؟ آپ بیویوں والے نہیں تھے؟ آپ بچوں والے نہیں تھے؟ آپ قاضی القضاء نہیں تھے؟ زندگی کا آپ تاجر نہیں تھے؟ کون سا پہلو لیں گے؟ کون سا زندگی کا پہلو لوں گے جو آپ کی زندگیوں میں زیادہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم تھا؟ ہر ایک زندگی میں اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے لیے. اور وہ اسوہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن آپ پڑھتے نہیں ہو. تو وہی تو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کے مطابق ہی تو گزری ہے. تو یا یہ کیا فقط ایک اصالِ ثواب کے لیے ہی ہے، یا چند لوگوں کے لیے ہی ہے کہ ہمارے امام مسجد جو ہے وہ قاری صاحب وہی پڑھ کے سنائیں ہم کو؟ کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم خود اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں؟ ہاں، کچھ آج کل کے ملا ملاٹے بول رہے ہیں کہ قرآن خود نہ پڑھیں نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. بھائی یہ آپ کے لیے گمراہی کا باعث ہے، میرے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ گمراہ شاید ہو چکے ہیں اسی لیے بول رہے ہیں کہ اس سے گمراہ انسان ہو جاتا ہے، جبکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سمجھے، ہے کوئی تدبر کرے، ہے کوئی غور و فکر کرے؟ تو میرا دین اتنا لاوارث ہے، میں نے ایک سوٹ لینا ہوتا ہے تو میں 7 شاپس دیکھتا ہوں، پہلے دکاندار کو بولتا ہوں دکھاؤ کپڑا، اس کا کلر دیکھتا ہوں، اس کا سٹف دیکھتا ہوں، اس کی مالیت پہ بحث کرتا ہوں، شاپس دیکھتا ہوں شاپ والا ایماندار ہے کہ نہیں ہے، اس کی پمائش دیکھتا ہوں. ہر چیز دیکھنے کے بعد میں پھر کیری کرتا ہوں کہ اس کو میں خریدوں گا یا نہیں خریدوں گا. ٹھیک ہے، اب اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو میں اس کو نہیں خریدتا، اگر میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو میں اس کو خریدتا ہوں. کیا دین اتنا لاوارث ہے کہ جو بھی بولے گا میں اس پہ عمل کر لوں گا، جو کچھ کہے گا میں اس پہ عمل کر لوں گا؟ کیسا، کس چیز پہ ہم بھولے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ علماء کرام نے آپ سے کوئی بات کہی ہے، علماء کرام سے، آپ باادب ہو کر ان سے گزارش کریں، حضرت مجھے اس کی روایت بتا دیں، مجھے کوئی آیت اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ اس کے بارے میں مزید تدبر کوشش کر سکوں، غور و فکر کر سکوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ جاہل ہیں، وہ نہیں، کیونکہ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے دین کو اس قدر ہی نہیں جانا، اس کی آپ کی جو شاپنگ ہے اس کی قدر آپ نے زیادہ جانی، اس قرآن کی قدر نہیں کی، حدیث مبارکہ کی قدر نہیں کی. آپ کی زندگی کا کتنا وقت دین کے لیے لگایا؟ تو جب کسی کی خریدی ہوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ جا سکتی، ایک آدمی آپ کو بولے، آپ بولے اس کو یہ چیز لے کے آؤ جا کے، اس کا کلر، اس کا ڈسپلن، اس کا ہر چیز آپ معیار اس کو وہ پورا نہ اترے تو وہ آپ نہیں لیتے. تو دین ایک ایسا ہی ہے جو بولے گا وہ آپ لے لیں گے. آپ نے کبھی اپنے امام مسجد سے سوال کیا؟ غلطی امام مسجد کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. وہ اس میں بری ذمہ ہو سکتا ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے. آپ نے کیا سمجھا؟ اس کی ذمہ داری آپ پہ آتی ہے. آپ نے بس جو اس نے کہا وہی مان لیا، آپ نے غور و فکر ہی نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میں اسے حوالہ پوچھ لوں، میں قرآن خود پڑھوں، میں سمجھوں، میں اس کی کوشش کروں. دنیا کے امتحانات میں ان پڑھ بھی ہے تو پیسوں کا حساب تو بخوبی کر لیتا ہے، لین دین کا حساب تو چل رہتا ہے. بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بڑے بہت بڑے بزنس چلا رہے ہیں،
بہت سے پڑھے لکھوں ان کے پاس ملازم ہیں، کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حجت ہے۔ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، امی ہونا بھی بہت بڑا سرکار کے لیے ایک اعزاز تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو آج میں اور آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کیجئے۔ علماء کرام نے جو تراجم کیے ہوئے ہیں تو ونعوذ باللہ وہ پیسوں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے انہوں نے نہیں کیے، میرے اور آپ کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ یہ کند ذہن جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ عربی نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم ترجمہ تو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دعا کیجئے، دعا یاد کیجئے، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے رب سے دعا کیجئے، مالک میرا اس کتاب کے لیے سینہ کھول دے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہم اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے سورۃ فاتحہ سے، پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور میری درخواست ہے آپ سے، مولوی، علماء کرام، حفاظ کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں۔ جہاں بھی بات ہوتی ہے وہی آپ کا نمازہ آپ کا بچہ پیدا ہو تو اذان کہیں آپ کو کہنی چاہیے تھی، مگر کہیں گے کون؟ مولوی صاحب آئیں گے، حفاظ صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے۔ آپ کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو گیا اس کے کان میں اذان ہی کہہ لیں آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے۔ تو آپ بات اپنے مولوی صاحب کا، اپنے امام صاحب کو کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی فوت ہو گیا تو آپ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، آپ کی بیٹی کا اگر نکاح ہے تو آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ، اور پھر بھی باتیں بھی آپ انہی لوگوں کو کریں، اور خدمت کتنی کرتے ہیں آپ لوگ ان کی؟ آپ ان کے لیے کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے تو اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہوئی ہے، تو آپ ان کے لیے کرتے کیا ہیں؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے تھا، کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ تو آپ نے کی نہیں، اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ علماء کرام کو چھوڑیے، اپنے آپ کو غور کیجیے۔ ہاں اگر کوئی حافظ، کوئی عالم آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو ان سے بادب آسن طریقے سے اس کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ کس صورت سے پڑھی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ کس حدیث سے ہے، اس کا باب کون سا ہے، حدیث کا کتاب کون سی ہے، آپ مجھے پلیز، میری گزارش ہے، مجھے تھوڑے دکھا دیں۔ وہ دکھا دیں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے نہ پوچھا نہ سمجھا، بس آپ کو دین کی آپ کی نظر میں حیثیت ہے کیا؟ آپ جو سبزی خرید رہے ہیں اس کی حیثیت آپ کی نظر میں زیادہ ہے، آپ جو فروٹس لے رہے ہیں اس کی آپ کی حیثیت زیادہ ہے دین سے۔ ہاں بھائی میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کی فروٹس کے بارے میں تو تحقیقات آپ کرتے ہیں، اچھا ہے کہ نہیں ہے، کہیں کیڑا لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے۔ کیا دین کے بارے میں بھی تحقیق کی؟ زندگی میں کی؟ نہیں کی۔ جواب ہمیشہ نفی میں ہی ملے گا۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں یہ لاوارث ہے، اس کی تیری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی اہمیت تو ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہے تو غلطی تیری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کی جو جس نے غلط بتایا تو اس کو غلطی اس کی اس کے اوپر جائے گی، مگر تم نے کیا سمجھا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ اس کی غلطی آپ کے اوپر ہے۔ اس پہ ہم کو بخوبی غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے زندگی کی ایک طریقہ بتاتا ہے کہ زندگی ہم نے گزارنی کیسے ہے، ہم عمل اس پہ کریں گے، زندگی کا جو بھی عمل کریں گے اس کا ہم کو جزا کیا ملے گی، سزا کیا ملے گی۔ اس کو میری درخواست ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے رب العالمین اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ ہم کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔